ہم استسقاء کی نماز بھی اس طرح پڑھتے ہیں، اللہ سے بارش مانگتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ اس بھکاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو آپ کے دروازے پر آ کر انگریزی میں کوئی نظم پڑھ رہا ہو اور اسے پتہ نہیں ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میں روٹی مانگ رہا ہوں؟ ممکن ہے کوئی گانا گا رہا ہو، ممکن ہے کوئی پوئم پڑھ رہا ہو، ممکن ہے کوئی اور چیز سنا رہا ہو۔ ہماری حیثیت ایسی ہو گئی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر ہم اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دنیا جہان کے فلسفے ہم اپنے اندر اتار لیتے ہیں، فزکس ہو، بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، مختلف سائنسز ہوں، ہم اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ انگریزی ہمیں فر بولنی آ جاتی ہے، ہم اپنے بچوں پر بھی فخر کرتے ہیں جب وہ کوئی انگریزی کا لفظ بولتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو قرآن میری زندگی کا پیغام دے رہا ہے مجھے، میں اس کو نہیں سمجھ رہا ہوں، میرے باپ نہیں سمجھ رہا ہے، میری ماں نہیں سمجھ رہی ہے، میرا بیٹا نہیں سمجھ رہا ہے، میں کیسے اس کے مطابق زندگی گزاروں گا؟ قرآن کا انسان مطلوب اس وقت انسان بنتا ہے جب قرآن کو وہ سمجھنے والا ہو۔ بالکل بنیادی اکائی یہ ہے کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنے پیغام زندگی کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن پاک کو سمجھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر خشیت پیدا ہوگی۔ قرآن پاک کو سمجھنے سے ہی آپ کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا۔ آپ لرزہ براندام ہوں گے جب اللہ کا ذکر آئے گا، جب اللہ کی عظمت کا ذکر آئے گا۔ کاش کہ یہ علم ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے پاس ہوتا جو دوسروں کو ان کی زبانوں میں منتقل کر دیتے، لیکن آپ یقین جانیے میں ایک دینی خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں، میرا ذریعہ معاش بھی یہی ہے، میں نوکری بھی یہی کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو اصحاب مسند ہیں ان میں سے 95% کو، 95% کو خود اس دین کا شعور نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو اس کے بعد ہم اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو جائے کہ مجھے قرآن کی زبان نہیں آتی ہے، میں کسی سے قرآن کی زبان کے اندر جو پیغام ملا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ اللہ کی رحمت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے دین کا پیغام ہماری زبانوں میں ہمیں پیش کیا ہے، ورنہ شاید ہم ایسے ہی محروم رہ جاتے۔ وہ گنتی کے لوگ ہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ہم آج اس دین کے پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہوتے۔ لیکن دوستو، مشکل اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اصل زبان کو سمجھے بغیر زندگی بھر اس کے مطابق ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ سمجھی جائے اور پھر بھی ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو دین بھیجا ہے، اس دین کو سمجھنے کے بعد آپ کے اندر وہ نشانیاں واضح ہوتی ہیں۔ اگر وہ نشانیاں آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے دین ابھی سمجھا نہیں ہے، اگر وہ نشانیاں آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے دین کو سمجھ لیا ہے، یہ احساس جب میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنی راہ سیدھی کر سکیں، ہم اپنا ڈائریکشن ٹھیک کر سکیں، قبلہ درست کر سکیں۔ ہمارا قبلہ ہی درست اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے اس دین کو اس کتاب کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، میں نے 2 نشانیاں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ انسان جو اللہ کو مطلوب ہے، جو دین کو مطلوب ہے، جو قرآن کو مطلوب ہے، اس کی 2 نشانیاں قرآن پاک یہ بیان کر رہا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تیسری نشانی بھی ہے کہ ایسے لوگ پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم انہیں ملا ہے اس کو بعین ہی اسی طرح قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ توکل ہے، کام خود بخود ہو جائے گا، نہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایماندار لوگ جو اللہ کا نام سن کے لرز اٹھتے ہیں، یہ ایماندار لوگ جو اللہ کی نشانیاں پڑھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ہر بات میں اپنے رب پہ بھرپور اعتماد رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں کہ میرے رب نے جو فرمایا ہے وہ ٹھیک فرمایا ہے، میرے رب نے جو حکم دیا ہے وہ ٹھیک دیا ہے۔ دوستو، یہ مقام جو توکل کا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بھی قرآن پاک کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن پاک میں سمجھوں گا نہیں
تو مجھے صحیح اور غلط کی تمیز کیسے آئے گی؟ میں اپنے رب پر توکل کس طرح کروں گا؟ میں اپنے رب پر اعتماد کس طرح کروں گا؟ بھائی توکل اور اعتماد تو میں اس وقت کرتا ہوں جب مجھے یقین ہو کہ یہ ذات جس پر میں یقین کر رہا ہوں یہ بالکل A to Z میری ضرورت کے مطابق حکم دے رہا ہے، یہ میری مرضی میری ضرورت کے لیے بات کر رہا ہے۔ جب مجھے اپنے رب کے احکام کا پتہ نہیں ہوگا تو میں کس طریقے سے اپنے رب کے حکم کو مان سکوں گا؟ یہ تینوں نشانیاں دوستو اپنی گرہ باندھ لیجئے کہ ان تینوں نشانیوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو دین کو پہلے اس کی اصل زبان میں سمجھنا ہوگا۔ اگر دین کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ نشانیاں حاصل ہی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی، اچھی مثال تو نہیں تھی، کہ بھیڑ بکری کے سامنے آپ اللہ کا نام لیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، ان کو کیا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو سمجھ ہی بات نہیں آ رہی ہے۔ لہذا دین کے احکام کو سمجھنا یہ ہے وہ بنیادی چیز جس کی طرف سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ اشارہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے نبی، اگر میرے یہ بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں ساتھ ہی ہوں۔ اگر میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دو کہ میں قریب ہی ہوں، تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ یہ بات اس تناظر میں ذہن میں رکھیے کہ جس معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ بت پرستوں کا معاشرہ تھا۔ دائیں بائیں دیویاں اور دیوتاؤں کی بھرمار تھی۔ یہ کس سفر کا خدا ہے، اور یہ حضر کا خدا ہے، یہ بیماری کا خدا ہے، یہ فالگیری کا خدا ہے، یہ فلانی چیز کا خدا ہے۔ خدائیاں تقسیم ہو چکی تھیں، اور ہر آدمی پوچھنے والا، آنے والا کہتا تھا کہ وہ خدا ہے کہاں؟ حبل کہاں ہے؟ منات کہاں ہے؟ لات کہاں ہے؟ عزا کہاں ہے؟ ہر خدا کے بارے اس کی لوکیشن پہلے معلوم کی جاتی تھی، ہو کہاں؟ اللہ رب العزت اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو کہ میں ساتھ ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی میرے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پہلو میں ہوں، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے میں سنتا ہوں، جب بھی کوئی پکارتا ہے میں پکار سنتا ہوں۔ مجھے سنانے کے لیے پاپڑ پیلنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مجھے مانگو مجھ سے، پکارو مجھے، میں سنوں گا تمہاری بات۔ لیکن بعد میں فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں جب تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں، میں جب تمہاری ہر بات کو سنتا ہوں، میں تمہاری ہر فریاد کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ میرا خیال رکھو، میری بات سمجھو۔ بڑا سیدھا سادہ انداز ہے۔ قرآن پاک جو ہے فلسفوں کی زبان نہیں استعمال کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ ہماری فلسفے نہیں ہیں کہ بگارنے میں دیر لگ جائے، سمجھانے میں دیر لگ جائے۔ سیدھی سی بات ہے، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں ساتھ ہی ہوں۔ میں پوچھنے والے کی، مانگنے والے کی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا ان کو بھی تو میری بات سمجھنی چاہیے، سننی چاہیے، ماننی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک بالکل سادے انداز میں ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب میں تمہاری سنتا ہوں تم میری کیوں نہیں سنتے ہو؟ اس چیز کو تھوڑا سا وسیع تناظر میں لیجئے کہ جو رب آپ کو پیدا کرتا ہے، جو رب آپ کو پالتا پوستا ہے، جو رب آپ کی حفاظت کرتا ہے، جو رب آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، جو رب آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کی بات سنی جائے؟ اللہ تعالیٰ ایک انتہائی منصفانہ انداز میں جسٹیفائیڈ طریقے سے تقاضا کرتا ہے کہ میری بات کیوں مانو؟ خامخواہ کی بات نہیں منوانے آیا ہوں، میں تمہاری بات سنتا ہوں، تم کو میری بات سننی ہوگی، میں تمہاری ضروریات پوری کرتا ہوں، تم کو میرے حکم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، نہ صرف یہ کہ میری بات سنو بلکہ مجھ پر یقین بھی رکھو۔ یہ یقین رکھو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہوں،
میں نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہیں آخرت میں لے جاؤں گا، اور جس خدا نے تم کو دنیا میں یہ سہولتیں دی ہیں وہ خدا آخرت میں تم سے اس کی پوچھ گچھ بھی کرے گا۔ یہ ہے وہ احساس انسانی مطلوب ہونے کا، کہ ایک انسان اپنے رب کے ہاں کس صورت میں ریکوائرڈ ہے، کس صورت میں اس سے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بڑا سادہ سا انداز ہے، کوئی اس میں مشکل معمے نہیں ہیں، کوئی اس میں فلسفے نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ میاں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، میں تمہیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، میں تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہوں، اور میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جہاں میں نے تمہیں آزادی دی ہے وہاں میری بات ماننی ہوگی۔ نہیں مانو گے تو قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہونا ہے، تم نے میرے سامنے تم نے آنا ہے، حساب کتاب میں نے کرنا ہے۔ ان الینا ایابہم، حضور پاک کو فرمایا جا رہا ہے کہ ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغے نہیں ہیں، آپ بات کیے جائیں، سمجھاتے جائیں، آپ کو ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ما انت علیہم بمسیطر، کیا ہوگا؟ ان الینا ایابہم، آپ پرواہ نہ کیجیے، آپ بات سمجھائیں، بات کریں، پورے وسائل استعمال کرتے ہوئے ممکنہ طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو ان الینا ایابہم، لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، انہوں نے، بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ ان الینا ایابہم، لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ جانا تم نے کہاں ہے؟ کدھر سے جاگو گے؟ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے تمہارے پاس۔ ان الینا ایابہم، ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر حساب کتاب ہم ہی نے تو چکانا ہے، جاؤ گے کہاں؟ پیغمبر کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم ٹھیکیدار نہیں ہو، بات سمجھاتے جاؤ بس، مان گئے تو ان کا بھلا ہے، نہیں مانے تو جائیں گے کہاں؟ آئیں گے نہیں ہمارے پاس، حساب کتاب ہم ہی نے تو لینا ہے۔ یہ ہے وہ احساس جو قرآن ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح جئیں، ہم اپنے آپ کو کتنا ذمہ دار بنائیں، کس طریقے سے ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت، ترمذی کی ایک روایت ہے جو حقیقت میں ہمارے اس موضوع سے بہت اس کا قرب کا تعلق ہے، کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لائے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آپ نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، ارے لوگوں اللہ سے ایسا شرماؤ جیسے کہ اس سے شرمانے کا حق ہے، اللہ سے جس طرح شرمانا چاہیے تمہیں اس طرح شرماؤ، اللہ سے حیا کرو۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر مجھے کوئی میرا بزرگ کہے کہ میاں کچھ شرم کرو، اللہ سے حیا کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ اپنی زندگی میں اللہ سے کچھ شرماؤ، اللہ کی حیا کرو۔ صحابہ کرام نے جواب میں کہا کہ انا نستحیی من اللہ حق الحیاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ سے کم حقوق شرماتے ہیں، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے شرماتے ہیں۔ عقائد و جہاں نے فرمایا لیس ذالک، یہ مقصود نہیں ہے، تم جو سمجھ رہے ہو میری مراد وہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں دوستو کسی بھی زمانے میں چلے جائیے، دین کا تصور ہی دھندلا دیا گیا ہے، اس زمانے میں بھی تھا اور اب بھی وہ اسی کی طرف رجوع کر چکے ہیں کہ دین ہماری نظروں میں ایک اور چیز ہے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا اس احساس کے ساتھ کہ میں اس دنیا میں اس کا نائب یا خلیفہ بن کے رہوں گا اور اس دنیا کو آباد کروں گا، اس دنیا کو ترقی کی راہ پہ لگاؤں گا، لیکن اس پورے پروسیس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، جیسا حکم اس نے دیا ہے ویسی زندگی گزاروں گا، اس نے جو کچھ کرنے کی اجازت دی ہے وہی کروں گا، جس سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤں گا۔ یہ دین کی اصل صورت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، اور جو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس سے یہ کوشش قبول نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں یہ کوشش قابل قبول نہیں ہوگی۔
اسلام کے سوا کوئی بھی راستہ زندگی گزارنے کا جینون نہیں.